السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں، اس سلسلے میں جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ ایک سوال ہے، سوال نمبر 34، اور اس سوال میں بھی عقیدے کا مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ بعد کے دنوں میں، یعنی ابھی ہے نا، یعنی وہ پرانے دور میں نہیں، بعد کے دنوں میں بعض نوجوانوں کے یہاں عقیدہ پڑھنے، سیکھنے اور اس کے اہتمام کی بابت بے توجہی اور بے اعتنائی پائی جاتی ہے۔ یعنی آج کل قریب میں جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض نوجوانوں کے یہاں عقیدہ پڑھنے، سیکھنے اور اس کے بارے میں توجہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور دیگر امور میں رغبت اور دلچسپی محسوس کی جا رہی ہے۔ عقیدہ پڑھنے سیکھنے سے دلچسپی کم ہو رہی ہے، اس پر توجہ کم ہو رہی ہے، اور عقیدے کے علاوہ دوسرے جو موضوعات ہیں، دوسرے امور، دوسری باتیں، ان تمام چیزوں سے دلچسپی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ایسے نوجوانوں کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھا آپ نے، تو عقیدے کے علاوہ دیگر چیزوں سے دلچسپی بڑھ رہی ہے، عقیدے سے دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ عقیدے کا جو مقام ہے دین کے اندر، اس کا اہتمام اسی کے شایع نشان ہونا چاہیے۔ دوسری چیزوں کی جو حیثیت ہے دین کے اندر، اسی حیثیت سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ عقیدے کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہے، تو عقیدے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ منہج کا مقام بہت اونچا ہے، یعنی راہ سنت، راہ سلف کا مقام سب سے اونچا ہے نا، تو اسی اعتبار سے اس کو مقام دینا چاہیے۔ سوشل چیزیں ہیں، ہے نا، سوشل چیزیں، سماجی چیزیں، رفاہی چیزیں، فلاحی چیزیں، ان تمام چیزوں کی حیثیت جو دین کے اندر ہے، اسی حیثیت سے اس کو مقام دینا چاہیے۔ کھانا کھلانا نیکی کا کام ہے، پانی پلانا نیکی کا کام ہے، بالکل کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کا کھانا کھلانا، پانی پلانا عقیدے سے زیادہ اچھا، اونچا ہو جائے گا؟ کیا یہ نیکی کا کام منہج سے بڑھ کر کے ہو جائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو جس چیز کی جتنی اہمیت، جس کا جو مقام ہے دین کے اندر، اسی اعتبار سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کی اہمیت کو، عقیدے کو اگر ہم نے سیکنڈری بنا دیا تو بھی ظلم کیا، غلط کیا۔ اور ایک ایسی چیز ہے جس کا مقام شریعت کے اندر عقیدے اور منہج کے بعد ہے، عبادات کے بعد ہے، اس کو ہم نے پہلا درجہ دے دیا تو بھی غلط کر دیا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے بہت اہم ہے، اور اسی لیے یہ سوال ہے۔ ورنہ اس سوال کے اندر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، عقیدہ بھی دین ہے اور دیگر چیزیں بھی دین ہیں، تو کیا حرج ہے وہ پہلے کبھی ادھر توجہ بڑھ جائے، کبھی ادھر کم ہو جائے، کبھی ادھر بڑھ جائے، کبھی ادھر کم ہو جائے، کیا پریشانی؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے؟ لیکن نہیں چاہے، درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے سوال ہے اپنے آپ میں کہ عقیدہ سب سے اونچا ہے اللہ کے دین کے اندر، سنت سب سے زیادہ اونچا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر، اور ان تمام چیزوں کو مؤخر کرنا، اس کی توجہ کم کر دینا، غلط ہے دین اسلام کے اندر، ظلم ہے یہ اللہ کے دین کے ساتھ۔ اللہ کی توحید کا مقام گھٹانا ہے، عقیدے کا مقام گھٹانا ہے، منہج اور سنت کی راہ اور سلف کی راہ کا مقام گھٹانا ہے، اور پھر صحیح راستے کے بغیر کوئی کام شریعت کا نہیں ہو سکتا۔ صحیح راستے کے بغیر کوئی کام کرنا ہے، عمل ہے، نیکی ہے، لیکن عمل اور نیکی کا طریقہ کیا ہوگا وہ تو ہم منہج سے ہی جان سکیں گے، تو وہ کام ہم کیسے کر سکیں گے بغیر راہ سلف کو جانے ہوئے؟ اللہ کے نبی کی سنت میں، صحابہ کی سیرت میں، تابعین کی زندگی میں کاموں کو کن کاموں کو کس حیثیت سے کیا جاتا تھا، کون سی چیزیں ان کے ہاں پرائرٹی میں تھیں، کون سی چیزیں دوسری حیثیت کی تھیں، ہمیں ظاہر ہے کہ اس کو منہج سے ہی حاصل کرنا ہے، اسی اعتبار سے ہمیں کام کرنے، انہی کے طریقے پر چل کر کے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو ایسے نوجوانوں کو جو عقیدے کا اہتمام نہیں کرتے، دیگر چیزوں کا میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ اچھا، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ دیگر امور میں رغبت اور دلچسپی محسوس کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟
ابھی ہم نے جو آپ کے سامنے جو بات کہی ہے وہ بات تو خالص دین سے متعلق ہے، دین کی باتیں جس میں اونچا درجہ، اس کے بعد لیکن سب دین ہے نا. لیکن یہاں پر جو دیگر امور میں رغبت اور دلچسپی محسوس کی جا رہی، یہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے ایک خاص نقطہ نظر سے پوچھا جا رہا ہے. یہ دیگر امور سے متعلق سیاسی حالات، دنیا کے سیاسی حالات، حاکموں کے حالات ہے نا، ملکوں میں کیا کیا چل رہا ہے، ہمیں ان کے خلاف کیا کرنا چاہیے، کہاں تک سپورٹ کرنا چاہیے، کہاں تک اس کا ساتھ دیں، کہاں تک اس کی مخالفت کریں، ہمیں پورا اپڈیٹ رہنا چاہیے ہے نا. تو دنیا کے سیاسی حالات میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، عقیدے کے موضوعات کا اہتمام کم ہو رہا ہے، یہ سوال ہے. تو دیگر امور میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے اور بھی سوالات کے ضمن میں. اس سوال کے جواب میں شیخ صالح فوزان نے پوری یعنی کھل کر کے بہت اچھی طرح سے عقیدے کی بات کو، منہج کی بات کو اور ایسے ہی دیگر چیزوں کو قرآن کریم کی سورۃ العصر کی روشنی میں سمجھایا ہے. اسے آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں، بہت لمبی بات نہیں ہے انشاءاللہ. جواب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد حمد و صلات کے بعد کہتے ہیں میں نوجوانوں اور دیگر تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے عقیدے کا اہتمام کریں. سب سے پہلے عقیدے کا اہتمام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر تمام اعمال کی قبولیت و عدم قبولیت کا دار و مدار ہے. عقیدہ بنیاد ہے جس پر عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا یہ معاملہ موقوف ہے. عقیدہ کے درستی کے ساتھ عمل قبول ہے، عقیدے کے فساد کے ساتھ عمل قبول نہیں ہے. اگر عقیدہ انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام بالخصوص ہمارے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق صحیح ہوگا تو تمام اعمال مقبول ہوں گے، تمام اعمال مقبول ہوں گے. اچھا، بشرطے کہ یہ اعمال خالص اللہ کے رخ کریم کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروع کردہ طریقے کے موافق ہوں. عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، عمل ایسا ہونا چاہیے. اگر عقیدہ فاسد ہوگا یا آباء و اجداد کی تقلید اور عادات و اطوار پر مبنی گمراہ کن ہوگا، گمراہ کرنے والا عقیدہ ہوگا ہے نا، یا شرکیہ ہوگا تو تمام اعمال مردود ہوں گے، تمام اعمال مردود ہوں گے، کچھ بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، کچھ بھی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. اگرچہ عمل کرنے والا مخلص ہو اور اس کا مقصود اللہ کی رضا جوئی ہو، نیت کتنی بھی اچھی ہو لیکن وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی انہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے رخ کریم کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں چیزیں آ گئی نا، عقیدہ اور منہج. کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کے رخ کریم کے لیے، یعنی خالص اللہ کے لیے ہو، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، کوئی اور نہیں، غیر اللہ نہیں، کوئی پیر باپ وغیرہ کوئی نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو یہ ہے توحید. یہ کیا ہے؟ توحید، اخلاص عبادت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص ہوگی. دوسری چیز کیا ہے؟ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں. یہ منہج، طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو یہ اسی لیے اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی، حالانکہ وہ سوال آئے گا مستقل، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے اس کے اندر سوال آیا ہوا ہے کہ عقیدے اور منہج میں کیا فرق ہے، عقیدہ اور منہج میں کیا فرق ہے. عقیدہ ظاہر ہے کہ عقیدے کے 6 ارکان ہیں، عقیدے کے ایمان کے 6 ارکان جو ہم کہتے ہیں نا وہ عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اب اس میں عقیدہ اللہ کے سلسلے میں عقیدہ، اللہ پر ایمان میں اللہ کا کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں پر ایمان میں فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں ہے نا، کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں، رسولوں کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یہ ہو گئے. ٹھیک ہے.
تو اب یہ تو ہو گئی بات عقیدے کی. یہ 6 ارکان اسلامی عقیدے کی بنیادیں ہیں. انہی کو ارکان اسلام بھی کہتے ہیں, انہی کو اصول ایمان بھی کہتے ہیں. ایمان کے اصول یا ایمان کے پلرز, ستون. اس کے اندر سارے ایمانیات کے ابواب آ جاتے ہیں, سارے کے سارے. منہج کیا ہے؟ منہج راستہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ میں ہمیں ایمان کیسے رکھنا ہے کیا سکھایا ہے. فرشتوں پر ایمان, فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہمیں کیسے رکھنا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے. کتابوں پر ایمان کیسے رکھنا ہے, کتابوں کے بارے میں عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے, طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. جیسے آپ کا ایمان تھا, آپ نے صحابہ کو ایمان رکھنا سکھایا, ویسے ہی ہم کو بھی ایمان رکھنا ہے اللہ کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں. تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. کیسے؟ اپنی منمانی, طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایسے ہی آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو کچھ بھی مطلب ہے اس کا, اور جو کچھ بھی ایمان کی باتیں ہیں اسے ایسے ہی فالو کرنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ہمیں سکھلایا ہے, بتلایا ہے. تو عقیدے اور منہج کا فرق یہی واضح ہو جاتا ہے. تو عقیدے کا تعلق جو ہے وہ ایمانیات کے ابواب سے ہے, ایمانیات کے ابواب سے ہے, اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. اور منہج جو ہے وہ ایمانیات کے ابواب میں بھی, اس کے علاوہ معاملات کے ابواب میں, خرید فروخت, لین دین, شادی بیاہ, مثال کے طور پر سیاست کا چیپٹر, نظام سسٹم کیسے چلایا جائے گا ملک کا, اس کے اندر اخلاق کا معاملہ, بیہیویئر, کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے سہیں گے, حقوق اور رائٹس کا مسئلہ, استاد شاگرد کا حق, ماں باپ کا حق ہے نا, بڑوں کا حق, چھوٹوں کا حق, حاکموں کا حق, فلاں فلاں, جو ساری باتیں ہیں. ان تمام چیزوں میں منہج ہے, یعنی راستہ زندگی کے ہر مسئلے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ہے. اور عقیدہ زندگی کے سارے معاملات میں سب سے اونچا درجہ ہے, تو اس کے اندر بھی نبی کا طریقہ, سیاست کے مسئلے میں بھی نبی کا طریقہ, معاملات میں بھی نبی کا طریقہ, خرید و فروخت میں نبی کا طریقہ, کاروبار میں نبی کا طریقہ, شادی بیاہ میں نبی کا طریقہ, اخلاق میں نبی کا طریقہ, چلنے پھرنے میں نبی کا طریقہ, کھانے پینے میں نبی. تو زندگی کے ہر موڑ پر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو منہج کہتے ہیں. تو آئی بات سمجھنا فرق کیا ہے عقیدہ اور منہج میں. منہج پورے دین کو شامل ہے, اور عقیدہ دین اسلام کا سب سے اونچا کام ہے جس میں منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے گا. ایمان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر, کیسے رکھنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, ہر جگہ نہیں ہے, یہاں منہج ہے. اللہ کے بارے میں عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے, یہ عقیدہ ہے. لیکن کہاں ہے اس کو جاننے کے لیے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا, آپ کو سنت عطا فرمائی, اس سے جو طریقہ ہمیں ملا وہ یہ ملا کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. تو یہ عقیدہ ہے, اور جو ماننا ہے عقیدہ, جس پر چلنا ہے وہ منہج ہے. جیسے عقیدہ لینا ہے وہ کیا ہے, وہ منہج ہے. تو عقیدہ تو ہر چیز کے لیے منہج چاہیے, ہر چیز کے لیے منہج چاہیے. اور دین کا سب سے اونچا مقام کس کا ہے, عقیدے کا. عقیدے میں بھی منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہی خلاصہ ہے پورے دین کا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دین کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے. آپ سے ہم سے کوئی پوچھے اگر کہ بھئی 2 لفظ میں بولو, لمبی چوڑی تقریر مت کرو, 2 لفظ میں بتاؤ کہ آپ جو ریلیجن فالو کرتے ہیں وہ کیا ہے, 2 لفظوں بولیے, لمبی بات نہیں کرنا. تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ بھئی ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں اس کا نچوڑ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے, طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ دین اسلام ہے. جماع الدین اصلان, دین کا خلاصہ 2 بنیادیں, اللہ یعبد الا اللہ و اللہ یعبد اللہ الا بما شرع. عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے, اور عبادت اسی طریقے پر کی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کی ہے. اور مشروع کیا ہے تو کہاں ہے وہ, وہی جو قرآن کریم میں اللہ نے نبی پر اتار دیا, جو سنت کے ذریعے نبی کو بتلا دیا. تو
دو ہی لفظوں میں پورا دین اسلام ہے، عبادت اللہ کی، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پورا دین اس کے اندر شامل ہو جائے۔ تو یہی ہے خلاصہ۔ اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ عقیدہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں، ساری بات سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، جو اپنی نجات چاہتا ہو، اس لیے جو اپنی نجات چاہتا ہو، اپنے اعمال کی قبولیت کا خواہاں ہو، یعنی چاہت رکھتا ہو، حقیقی مسلمان ہونا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ عقیدے کا خاص اہتمام کرے، عقیدے کا خاص اہتمام کرے، اس طور پر کہ صحیح عقیدہ اور اس کے خلاف چیزوں اور تباہ کرنے والے امور کی معرفت حاصل کرے۔ تو عقیدہ جاننا ہے جو صحیح ہے، اور عقیدے کے خلاف جو چیزیں، جو عقیدے کو بگاڑنے والی چیزیں، اس کو بھی جاننا ضروری۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فساد ہے امت کے اندر، ایک بہت بڑا فساد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھر کی چیزوں کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اتنا جانیں کہ اللہ کی عبادت کرنی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی عبادت جیسے کرنی ہے، جو عبادت اللہ کو مطلوب ہے اور اللہ کے ہاں مقبول ہے، ویسی عبادت کرنے کے لیے وہ عبادتیں بھی ہمیں جاننا ضروری ہے جو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گی۔ اپنی صحیح عبادت کے لیے غلط عبادتوں سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے صرف امر بالمعروف سے کام نہیں چلے گا، نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ 6 ارکان ہے نا، 6 نہیں، کیا کہتے ہیں، ارکان نہیں، 6 ارکان تو ایمان کے ہیں، خیر جماعت تبلیغ والوں کے ہاں 6 اصول ہے نا، شاید 6 اصول ہیں، اصول 6، 6 اصول۔ اس کے اندر ایک ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے نہ روکنا۔ امر بالمعروف کرو اور برائی سے منع مت کرو۔ کیوں؟ نماز پڑھنے چلیے، جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اگر آپ کہیں گے لیکن آپ شراب نہیں پی سکتے، آج کی تاریخ سے تمباکو بیڑی استعمال نہیں کرنا، سگریٹ نہیں استعمال کرنا، یا اور کوئی نشہ والی چیز استعمال نہیں کرنا، تو پھر متنفر ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کی، بھلائی کی، امر بالمعروف کرو، لیکن منکر سے مت روکو۔ منکر سے روکنے کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایک آیت کریمہ کوئی قرآن کریم میں بتائے یا سیاق میں بتائے کہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا ذکر نہیں کیا گیا ہو، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اس وقت تک معروف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو منکر سے بچایا نہیں جائے۔ اس لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ صحیح عقیدے کے لیے باطل عقیدہ جاننا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ خالص توحید کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ صحیح سنت پر عمل کرنے کے لیے بدعتوں سے واقف ہونا اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ صحیح حلال پر عمل کرنے کے لیے حرام کی ساری شکلوں کو حرام کی شکلوں کو جاننا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ بغیر شرک کی تردید کے توحید واضح نہیں ہو سکتی ہے۔ بغیر شرک کی تردید کے توحید واضح نہیں ہو سکتی، لازم ملزوم ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں توحید بیان کرو، شرک کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت ہے، حق بولو، حق کی دعوت دو، تو حق دعوت دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ باطل سے منع کرو، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں نفی سے آغاز کیا جا رہا ہے، اس بات بعد میں، لا الہ پہلے کہہ کر کے سارے باطل کی نفی کر دی گئی، بعد میں الا اللہ کہہ کر کے اس بات کیا گیا۔ تو یہ نقطہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور یہ جب تک امت میں اس چیز پر عمل نہیں کیا جائے گا، امت میں وہ دعوت کا، خیر کا نتیجہ نہیں نکلے گا جس کی ہم امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا جس کی ہمیں تلاش۔ خیر، کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ عقیدے کا خاص اہتمام کرے، بیں طور کی صحیح عقیدہ اور اس کے خلاف چیزوں اور تباہ کرنے والے امور کی معرفت حاصل کرے۔ ضروری ہے، ایک دم بالکل ضروری ہے، تاکہ اپنے اعمال انہی بنیادوں پر انجام دے۔ اور یہ چیز اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب عقیدہ ان اہل علم اور بصیرت سے سیکھا اور پڑھا جائے جنہوں نے اسے اس امت کے سلف صالحین سے حاصل کیا ہے۔ صحیح عقیدہ کب ملے گا؟ جب صحیح عقیدہ، صحیح عقیدے والے علماء سے علم حاصل کیا جائے گا
جن علماء نے سلف سے عقیدہ سیکھا ہے، تب جا کر کے صحیح عقیدہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ جان لیں، فَعْلَمْ آپ جان لیں، یعنی آپ اچھی طرح سے یقین کے ساتھ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے، اور اپنی امت کے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، ایمان والے مردوں کے لیے بھی اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی بخشش کا سوال کریں۔ تو پتہ کیا چلا کہ عقیدے کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مضبوطی کے ساتھ حاصل ہونا چاہیے، یہ چیز ہے۔ اچھا، حاشیے میں کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 220 پر آپ دیکھیں، 220 پر کہتے ہیں، نیچے لکھتے ہیں نیز یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں، وہ ان لوگوں میں سے ہوں، کون لوگ؟ جن علماء نے عقیدہ اسلاف سے حاصل کیا ہے ان سے یہ حاصل کریں، بشرط کہتے ہیں نیز ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رہنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں خیر خواہی کی شہادت سے سرفراز مند علماء نے استقامت، سچے اخلاص اور وقار و سنجیدگی کی شہادت دی ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اہل بدعت و خواہشات اور گمراہ فرقوں ٹولیوں میں سے نہ ہو۔ جن علماء سے عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے ان کے اندر یہ بھی پایا جانا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو توحید کی دعوت دینے والے بھی ملیں گے، لیکن توحید کے خلاف جو باطل چیزیں ہیں اس کی تردید کرنے والے نہیں رہیں گے وہ۔ تو ایسے لوگوں سے بھی علم حاصل کرنا عقیدے کا خاص طور پر انسان کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ توحید بھی سکھائے گا لیکن توحید کے ساتھ جو توحید کے خلاف چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں نہیں بتلائے گا، تو خطرہ ہے نا کہ وہ گمراہی ہمارے اندر آ جائیں۔ اسی لیے کتنے ایسے لوگ ہیں توحید خالص نہ ہونے کی وجہ سے انحراف کا شکار ہو رہے ہیں، بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے اندر بدعقیدگی آ جا رہی، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا انہو ينقض الاسلام عروۃ عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ۔ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے توڑ دی جائیں گی جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو جاہلیت کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو جاہلیت کا پتہ ہوگا تو صحیح توحید جاننے میں آسانی ہوگی کہ یہ جاہلیت ہے، یہ نہیں عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جاہلیت کا پتہ نہیں ہے تو ہمیں یہ توحید ہمیں سکھائی گئی ہے لیکن یہ پچھلا نہیں معلوم ہے، تو یہ اندر آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ آ جائے گا، غیر شعوری طور پر آ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ حق جاننے کے لیے باطل کا پتہ ہو۔ اسی لیے ہمارے صحابہ اسلاف جو ہے وہ اللہ کے نبی سے خیر کے ساتھ ساتھ شر کا بھی سوال کرتے تھے تاکہ خیر کریں اور شر سے بچیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آگے کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں امام بخاری کے بات کہتے ہیں، امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، اس بات کا بیان کہ علم جو ہے وہ بولنے اور عمل کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ خیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو آیت کریمہ پہلے گزری ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورہ عصر کی یہاں پر تفسیر سرسری طور پر کر رہے ہیں شیخ صالح فوزان، والعصر الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نقصان اور خسارے سے سلامتی کو چار مسائل پر موقوف قرار دیا ہے، یعنی اگر آدمی خسارے سے نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو چار چیزیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے، چار چیزیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ کیا ہے وہ؟ پہلا مسئلہ ایمان، یعنی صحیح عقیدہ، صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرا مسئلہ نیک اعمال اور اقوال، ہم جو بھی کہیں وہ اچھی بات کہیں، جو بھی کریں وہ صحیح عمل کریں، صحیح بات صحیح عمل، دونوں چیز قول اور عمل دونوں صحیح ہونا چاہیے۔ اور نیک اعمال و اقوال کو ایمان پر عطف کیا ہے، یعنی پہلے ایمان کہا ہے اور اس کے بعد صحیح، پہلے ایمان کہا اس کے بعد صحیح، اس کے بعد صحیح اعمال اور اقوال کو بیان کیا، عطف کیا ہے، یعنی پہلے ایمان اور پھر اس کے بعد صحیح عمل اور صحیح قول، جبکہ وہ ایمان کا جز ہیں،
یعنی عمل، قول عمل یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے. قول اور عمل ایمان سے باہر نہیں ہے، ایمان کے اندر شامل ہے. لیکن ایمان کے اندر شامل ہونے کے باوجود عطف کر کے پھر سے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. الا الذین آمنوا، اس کے بعد کیا کہا؟ وعملوا الصالحات. تو آمنو کے بعد وعملوا الصالحات اللہ نے فرمایا، جبکہ عمل صالح ایمان کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے کہ نہیں؟ بھئی لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو ایمان میں زبان سے بولنا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے ایمان کا حصہ. نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں کتنی دعائیں اپنی زبان سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کتنے دعائیں ہم حج میں پڑھتے ہیں، یہ سب ایمان ہے کہ نہیں ایمان؟ قول اور عمل سب کا سب کیا ہے؟ ایمان کے اندر شامل ہے. لیکن یہ خاص کو عام پر عطف کرنے کے قبیل سے، یعنی خاص کو عام پر عطف کرنے کے قبیل سے. ایمان کہہ دیا تو عمل اس کے اندر آ گیا، لیکن پھر بھی خاص طور پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ اعمال ایمان میں داخل ہیں لیکن اہمیت کے پیش نظر اسے ایمان پر عطف کرنا. تیسرا مطلب باہم حق کی وصیت، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو حق بتلانا، جس کو ہم کہتے ہیں دعوت دینا. دعوت دینا، تبلیغ کرنا، وصیت کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا، یہ سارے الفاظ ایک معنی میں ہیں، کوئی فرق نہیں اس کے اندر. یہ بھی ایک نیا فتنہ شروع کر دیا گیا تھا ماضی قریب میں کہ دعوت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے، اور تبلیغ یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی تو اس طرح کی تفریق کہاں سے لے آئے؟ قرآن کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کوئی تفریق نہیں ہے. مسلمانوں کو ان کی عمل کی اصلاح کریں، ان کے عقیدے کی اصلاح کریں. ایک غیر مسلم کو ایمان اور توحید سکھائیں، کچھ بھی کریں، وہ بھی اور یہ بھی، یہ سب دعوت بھی ہے، سب تبلیغ بھی ہے، سب وصیت بھی ہے، سب نصیحت بھی ہے، سب اعلام بھی ہے. کئی الفاظ اللہ کے کلام اور نبی کی حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں دعوت اور تبلیغ کے میننگ سے متعلق، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. یہ ہے، یہ کہنا کہ دعوت جو ہے وہ غیر مسلموں کو بلانے کا نام ہے اور تبلیغ یہ مسلمانوں کو سمجھانے کا نام ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلائیں، باہم حق کی وصیت، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. اور جب انہوں نے پہلے اپنی ذات کی فکر کر کے صحیح راستے کی معرفت حاصل کر لی ہے، یعنی اپنی ذات کی فکر کر کے صحیح راستے کا علم حاصل کر لیا ہے، تو اب دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا ہے. یعنی ایمان لے آئے، اپنی فکر کر کے نیک عمل بھی کرنے لگے، تو اب تیسرا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اس کی دعوت دینا. کیونکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں کہ بھائی یہ غلط ہے تو کبھی یہ کام مت کیجیے. ایک آدمی کو دیکھیں نماز نہیں پڑھتا، بھائی آپ نماز پڑھیے، آپ جھوٹ مت بولیے، آپ خیانت مت کیجیے، آپ نے ایسا کیوں کیا، مناسب نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بھلائی دیکھیں، برائی دیکھیں تو منع کریں اور بھلائی کا حکم دیں. چوتھا مسئلہ، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت. ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت یعنی دعوت حق کی راہ میں پیش آمدہ مشقت اور پریشانی پر صبر کی تلقین کرنا. حق کی راہ میں، دعوت کی راہ میں مشکلات آئیں گی، ان مشکلات پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور سب کو صبر کرنے کی تلقین کرنا کہ بھائی دیکھو تکلیفیں آئیں گی، صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنے کے لیے تیار رہو. یہ بات اللہ کے نبی یا اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں ہے. کہتے ہیں لہذا ان چاروں مسائل کو حقیقی طور پر اپنائے بغیر مسلمان کے لیے سعادت ممکن نہیں ہے. سعادت چاہتے ہیں، خسارہ، گھاٹا، نقصان سے بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں یہ چاروں کام کرنے پڑیں گے. اب یہ تو ہو گئی بات کس کی؟ ایمان، عقیدے کے سلسلے میں، عمل کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں بات ہو گئی. دعوت کی راہ میں آنے والی مصیبت پر صبر کرنے کے بارے میں ہو گئی. سوال میں کیا تھا؟ عقیدے سے توجہ کم ہو رہی ہے، دیگر امور سے توجہ زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا نصیحت کریں؟ یہ سوال تھا نا. اب دوسرے پوائنٹ پر شیخ بات کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رہا مسئلہ عام ثقافت یعنی دنیا کی عام معلومات، جنرل اسٹڈی، یہاں کے حالات ایسے ہیں، وہاں کے حالات ایسے ہیں، وہاں یہ چل رہا ہے، وہاں یہ چل رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں اس نے اس کو ہے نا یہ جواب دیا، اس نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے بغاوت کی، وغیرہ.
عام ثقافت یعنی جنرل معلومات، جنرل معلومات کہتے رہا عام ثقافت، اخباری امور، اخباری مسائل جو میڈیا میں چل رہے ہیں وہ، اور لوگوں کی باتوں، لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کے اہتمام کا مسئلہ، یعنی اس تمام چیزوں کے اہتمام کا مسئلہ. تو انسان کو ان چیزوں سے آگاہی تب حاصل کرنی چاہیے، ان چیزوں سے آگاہی تب حاصل کرنی چاہیے جب حقیقت میں توحید و عقیدے کا علم حاصل کر چکا ہو اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کر چکا. تو اب لے کر کے آؤ کسی آدمی کو جو بہت دنیا کی سیاست کی بات کرتا ہو، کسی کو لے کر کے آؤ، کسی بڑے سے بڑے کو لے کر کے آؤ جو کتابیں اتابیں لکھنے والے ہیں، ان کی بھی بات ہم کرتے ہیں. کیا عقیدے توحید کی ساری باتوں کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس کے بعد اس کی دعوت دینا، اس کو اپنی دعوت کا سب سے بنیادی مشن بنانا ہے کہ نہیں، اس کو برت لینا، یہ کام کر چکے ہیں لوگ کہ دنیا کی سیاست کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے شروع میں کہا، بار بار کہا، اور ہمارے علماء کہتے رہے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کے سوا دنیا میں کسی جماعت کے پاس خالص توحید عبادت کی دعوت نہیں پائی جاتی. چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں، سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں، پتہ لگا کر کے دیکھ سکتے ہیں کس کے پاس کتنا کام دعوت توحید کا. جب یہ فکر ہے عام طور پر ان فرقوں میں کہ توحید خالص کی دعوت دینے سے، شرک کی برائی کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، تو انتشار پیدا کرنے والی دعوت کیسے دیں؟ آپ کو نہیں ملے گی کوئی کتاب نہیں، کوئی سلیبس نہیں ملے گا، خالی توحید کی دعوت دیں. تو یہ مسئلہ ہی ان کے ہیں. تو کون دنیا کی جنرل معلومات میں پڑے کہ توحید خالص کی عبادت، توحید خالص اور عقیدے کا میرے بھائیوں علم حاصل کر چکا ہو اور اسے اپنی زندگی میں برت چکا ہو، عمل کر چکا ہو. یہ میدان جب کر چکے، اس میدان سے فارغ ہو جائے، اتنا علم اور عمل اس کا ہو جائے، تو اب ٹھیک ہے کہ وہ اس لائق ہو چکا ہے کہ دنیا کے حالات پر نظر ڈالے، دیکھیں کہ دنیا کے حالات میں کیا ہو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس کا علم، تو انسان کو ان چیزوں سے آگاہی تب حاصل کرنی چاہیے جب حقیقت میں توحید و عقیدے کا علم حاصل کر چکا ہو اور اسے برت چکا ہو. وہی طور کی، یعنی اس طور پر کہ ان باتوں سے واقفیت اس لیے حاصل کرے تاکہ اسے خیر و شر کی معرفت ہو. یعنی عقیدے کا، توحید کا علم حاصل کرنے کے بعد، اسے برتنے کے بعد جو جنرل ثقافت، عام معلومات اور سیاست اور دنیا کے حالات کی جو معلومات کی اجازت کی بات چل رہی ہے، عقیدے اور توحید کا علم حاصل کر لینے کے بعد، عمل کر لینے کے بعد، یہ بات بھی کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی اگر اب وہ دنیا کے حالات اگر جاننا چاہتا ہے تو اب وہ جانے، لیکن کیوں جانے؟ جانے کیوں؟ جانے کے لیے، اس کے اندر انوالو ہونے کے لیے، اس کا حصہ بننے کے لیے، اس لیے تاکہ اسے خیر و شر کی مارے، خیر و شر کا پتہ چل جائے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر پر کون ہے، شر پر کون ہے. خیر و شر کی معرفت کے لیے تو یہ ساری چیزیں جاننے کی اجازت ہوگی جب عقیدہ اور اس کی ساری باتوں سے وہ فارغ ہو چکا ہو، جان چکا ہو. اس لیے تاکہ دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں اور گمراہ کن پروپیگنڈوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو یہ معلومات بھی اس لیے ہونی چاہیے تاکہ اپنے آپ کو اس سے چوکنا رکھے، اپنے آپ کو الرٹ رکھے کہ اس جگہ کا عقیدہ یہ ہے، اس ملک کا منہج یہ ہے، یہاں فلاں فلاں لوگ ہیں، اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، وہ خارجیت کی دعوت دے رہے ہیں، وہ رافضیت کی دعوت دے رہے ہیں، وہ سنت سے ہٹا رہے ہیں، ہے نا، وہ مار دھاڑ، وہ فلاں، تاکہ ان سے اپنے آپ کو اس لیے نہیں کہ انوالو ہو جائے، اس لیے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے اس کی معرفت حاصل کرنے کی اجازت ہو تاکہ دنیا کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو جانے اور گمراہ کن پروپیگنڈوں سے اپنے آپ کو بچائے. لیکن یہ سب اس وقت جب وہ علم کے ہتھیار سے لیس ہو چکا. علم کا ہتھیار نہیں رہے گا تو یہ ساری باتیں جو جانے گا نا، اس کو ہضم بھی کرے گا، وہ اپنے اندر اس کو داخل کر دے گا، وہ جان بھی نہیں سکے گا، علم نہیں رہے گا. پھر
تو جب وہ علم کے ہتھیار پر لیس ہو چکا ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے مسلح ہو، یعنی ایمان کا ہتھیار بھی توحید سنت کا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا ہتھیار اس کے پاس نہیں، تو ایمان کا ہتھیار ہو، علم کا ہتھیار ہو، اور ایمان کو، عقیدے کو، توحید کو جان کر کے، علم حاصل کر کے اس کو پرکھ چکا ہو، تو اب دنیا کے حالات کا وہ جائزہ دے سکتا ہے، وہ بھی اسی لیے تاکہ دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو. یہ ہے شیخ کی باتوں کا خلاصہ. لیکن یہ لوگ، اب اس کے بعد دوسرا نقطہ ہے کہ کون لوگ عقیدے اور ایمان سے بھی دور ہیں، اس کا علم بھی ان کے پاس مضبوط نہیں ہے، اور دنیا کی خبریں، دنیا کے حالات کو جاننے کی بات کرتے، ان کا نظریہ کیا ہے، اس پر بات کر رہے ہیں. آخری پیراگراف کہتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ثقافت کے میدانوں، یعنی جنرل معلومات دنیا کے، ہے نا، اخباری امور اور سیاسی مسائل میں گھس جائے، جبکہ ابھی اسے اپنے عقیدے کا علم اور دینی مسائل سے کما حق واقفیت نہ ہو، تو اسے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں، پھر تو الجھا رہے گا، نہ جانے کس کس گھاٹی میں، نہ جانے کس کی وادی میں پڑا رہے گا وہ، کیونکہ اس کے بعد عقیدے کا علم نہیں، دین کی بصیرت نہیں، یہ حالات پیدا ہوں گے تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ یہ چیزیں اسے فضول امور میں مشغول کر دیں گی. شیخ صالح فوزان کی باتیں کتنی خیر خواہانہ ہیں، کتنی ہمدردانہ ہیں، کتنی نصیحت آمیز بات، اسے فضول امور میں مشغول کر دیں گی، اور وہ حق و باطل کے درمیان تمیز بھی نہیں کر سکے گا، حق باطل کی پرکھ نہیں کر سکے گا. عقیدے سے نابلد یعنی ناواقف بہت سارے لوگ جنہوں نے اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لی، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. ٹھیک ہے، اور لوگوں پر مسائل کو گڈمٹ کر دیا، یعنی لوگوں کے سامنے جو باتیں آئیں وہ کنفیوز ہو گئے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مسائل گڈمٹ ہو گئے. سبب یہ تھا کہ وہ بصیرت سے عاری تھے، ان کے پاس بصیرت نہیں تھی، یعنی علم ان کے پاس عقیدے کا، توحید کا، دنیا کی باتوں کا تو کافی علم تھا، لیکن علم دین سے مسلح نہیں تھے، لیس نہیں تھے وہ، اس لیے وہ بصیرت سے آ رہی تھی، اس لیے یہ انجام ہوا ان کا. اس پر حاشیہ لگایا ہے شیخ نے، دیکھیے نیچے کہتے ہیں صفحہ نمبر 223 میں، حاشیہ نمبر 1، تحریکیوں، سیاسیوں، فرقہ پرستوں کا یہی شیوا ہے. کتنے لوگ تحریک پیدا کرنے والے نا، ابھارنے والے، اکسانے والے، اس کے خلاف سیاسی باتیں کرنے والے، فرقہ بندی، کہتے ہیں ان کا یہی شیوا ہے، جنہوں نے اسلامی معاشروں کو اپنی تقریروں، خطبوں، تحریروں اور کتابوں میں جا بجا سیاسی برانگیختگی میں مشغول کر رکھا ہے، یعنی سیاسی طور پر بھڑکانے میں مشغول کر رکھا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اور انہیں ہدایت اور ٹھوس دین پر استقامت کی توفیق بخشے. دیکھا آپ نے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے ان کا، یہ تحریک، ان کے پاس عقیدے کا علم نہیں، سیاسی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس علم ہے ہی نہیں، سیاست کا نظام کا دین کے اندر نہیں ہے، دین اسلام زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے، کوئی گوشہ نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. سیاست بھی کرنی ہے تو سیاست کا نظام کیا شریعت کے اندر، کب کرنا ہے، کون کرے گا، کن اصولوں کے ساتھ، کن ضابطوں کے ساتھ، کن قوائم اور بنیادوں کے ساتھ سیاست کے کام ہوں گے، یہ سب تعلیمات، سب کے درجات ہیں. عقیدہ سب سے پہلے، سیاست نہیں کریں گے، بغیر سیاست کے مر جائیں گے، کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن بغیر عقیدے توحید کے، علم اور عمل کے مر جائیں گے تو جہنم رسید ہو جائیں گے. اس لیے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ عقیدے کو پہلے نمبر پر. کہتے ہیں کہ وہ بصیرت سے عاری تھے، ان کے پاس اتنا علم نہ تھا جس سے وہ نفع نقصان اور کیا لینا کیا چھوڑنا ہے ان کے درمیان فرق و تمیز کر سکے. آج کتنے لوگ ہیں نہیں پتا ان کو کیا لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے، کیا کریں کیا نہ کریں نہیں پتا، فرق نہیں کر سکتے کہ یہ لینے کی چیز ہے یا چھوڑنے کی چیز ہے، اسی لیے گمراہی ان کے قریب آ جاتی. نہ یہ شعور تھا کہ مسائل کو کیسے لیا جائے، اس بنا پر خلل پیش آیا اور بہت سارے لوگوں پر معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ وہ عقیدے کے ٹھوس علم اور دینی بصیرت کے بغیر ثقافت کے میدانوں، یعنی وہی دنیا کے حالات، ثقافت کے میدانوں اور سیاسی امور میں داخل ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ بیٹھے. یہ شیخ صالح فوزان نے بہت ہی ہمدردی اور نصیحت کے ساتھ یہ چند باتیں کہی ہیں. اس میں خلاصہ آ گیا کہ جو لوگ عقیدے کو اہمیت نہیں دیتے
بلکہ دیگر امور میں دلچسپی لیتے ہیں ان کو نصیحت یہ ہے۔ سوال کرنے والے نے کیا کہا تھا؟ سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ شیخ صالح فوزان نے ہم لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان و عقیدے کی، صحیح منہج کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل استقامت کے ساتھ اسی پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔